جس کا درد اسی کا درد، باقی سب تماشا۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے، اور ڈپریشن پر ایک اور ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ تو آج ہم ڈپریشن کو مزید ایلیبوریٹ کریں گے، اور کہتے ہیں نا کہ جس کا درد ہوتا ہے، جو جس پر گزر رہی ہوتی ہے، صرف اسی کو پتہ ہوتا ہے کہ اس پر کیا گزر رہی ہے۔ باقی کچھ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں، وہ بھی کچھ حد تک، اور زیادہ تر وہی لوگ محسوس کر سکتے ہیں جن کے اوپر پہلے وہ چیز گزری ہو یا وہ اس چیز سے گزر رہے ہوں، اور جو اس چیز کو محسوس نہیں کر سکتے یا جن کے اوپر گزری نہیں ہوگی، وہ صرف کچھ حد تک اندازہ لگا سکتے ہیں، اور وہ بھی زیادہ تر اندازہ صحیح حالت میں نہیں لگا سکتے کہ اگلا کتنی تکلیف میں ہے۔ صرف وہی شخص جان رہا ہوتا ہے، اس کی ذات ہی جان رہی ہوتی ہے کہ اس کو کتنی درد ہو رہی ہے، وہ کتنی تکلیف سے گزر رہا ہے۔ تقریباً ہر سال 7,20,000 لوگ سوسائڈ سے اپنی جان گنوا رہے ہیں، جو کہ تیسری مین وجہ ہے مرنے کی یا موت کی۔ تو یہ اس طرح کیوں ہو رہا ہے؟ کوشش کریں کہ اپنے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کی کیئر کیا کریں۔ آپ کے گھر میں، آپ کے فیملی میں، آپ کے ریلیٹیوز میں، آپ کی سوسائٹی میں جو لوگ ہیں، جو آپ کے دوست ہیں یا کلوز ہیں، کوشش کیا کریں ان کی کیئر کیا کریں۔ کیئر ضروری نہیں کہ آپ ان کی بڑی مدد ہیلپ کر رہے ہوں تو وہی ان کی کیئر ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں سے پوچھ لیا کریں کبھی کہ آپ کا دن کیسا جا رہا ہے، آپ نے آج کیا کیا، کھانا کھایا نہیں کھایا، ان کا خیال کیا کریں، ان کی کیئر کیا کریں۔ یہ ہلکے ان سے بات کی، ہنس کے بات کی، ان کے ساتھ ان کی جو ڈیلی روٹین ہے وہ شیئر کی۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہوتی ہیں یہ کیئر میں آتی ہیں۔ کہنے کو تو یہ بہت چھوٹی باتیں، ذرا اپنے ارد گرد غور کیجئے کہ آپ یہ سب کر رہے ہیں؟ ہرگز نہیں کر رہے۔ آپ اپنی ڈیلی لائف میں اس قدر آگے بزی ہو چکے ہیں کہ آپ یہ چھوٹی چھوٹی اپنے بچوں سے، اپنے والدین سے، اپنے ریلیٹیو سے یہ چیزیں پوچھتے ہی نہیں ہیں کہ آپ کے کیا حال ہیں، آپ نے کھانا کھایا نہیں کھایا، آج کیا ہوا، آج کیسے ہوا۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں بڑی چیزیں ہیں۔ کہتے ہیں نا قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے۔ یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں ایک پیار کا سمندر پیدا کرتی ہیں، اور بعد میں یہی چیزیں جو ہیں آپس میں احساس کی ایک بڑی وجہ بنتی ہیں۔ تو کوشش کیا کریں کہ یہ جو کیئر ہے، یہ خیال کرنا ایک دوسرے کا، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھنا، آپ نے کھانا کھایا، گلے ملنا، یہ چیزیں کرنا، یہ کوشش کیا کریں، لازمی کیا کریں۔ ڈپریشن جو ہوتی ہے وہ انسان کو نا دیمک کی طرح اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے، آہستہ آہستہ انسان کو کھا جاتی ہے، انسان کے شوق کھا جاتی ہے، انسان کی خوشیاں کھا جاتی ہیں، انسان کا جینا، انسان کی بھوک، انسان کی نیند، ہر چیز کو افیکٹ کرتی ہے۔ تو کوشش کیا کریں آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں جس کی جتنی اپریسیشن بنتی ہے اس کو اپریشیٹ کیا کریں۔ جو کوئی بھی کام کر رہا ہے، چاہے چھوٹا کام کر رہا ہے چاہے بڑا کام کر رہا ہے، جو کوئی کام کر رہا ہے جس کی جہاں پہ جس کی اپریشیشن بنتی ہے، جس کو جہاں پہ اپریشیٹ کرنا ہے، آپ اس کو لازمی کریں۔ جس کا جتنا حق بنتا ہے آپ اس کو لازمی کہیں، اس کو لازمی کہیں کہ یار تم اچھا کام کر رہے ہو، کرتے رہو۔ ہو سکتا ہے یہی چیز اس کے جینے کی وجہ بن جائے۔ آپ کی ایک چھوٹی سی بات ہو سکتا ہے اس کو کہاں سے کہاں لے کے چلی جائے، اور اس کو جو وہ کام کر رہا ہو سکتا ہے وہ اپنا کام وہ چھوڑنے لگا ہو۔ آپ کی ایک ذرا سی بات اس کو اتنا موٹیویٹ کر دے، اس کو ایک نئی امید دے دے، جینے کا حوصلہ دے دے کہ وہ اس کام کو کیری آن کرتا رہے، اور آگے چل کے اس میں کام میں وہ خوب ترقی کرے اور اپنی زندگی کو آگے بہتر بنا سکے اور بہتر لے کے چل سکے۔ تو جتنا ہو سکے لازمی اپریشیٹ کیا کریں لوگوں کو، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو جو اچھا کام کر رہے ہیں ان کو لازمی اپریشیٹ کیا کریں، ان کو انکریج کیا کریں کہ وہ اس طرح کے اچھے کام کرتے ہیں، اور یہی ان میں ایک نئی امید پیدا کرے گی۔ ڈپریشن آپ کو نا ایک الگ دنیا میں لے کے چلا جاتا ہے۔ آپ ہر چیز کو فیل کرتے ہیں، آپ محسوس کرتے ہیں کہ ہر چیز کو زندہ تصور کرتے ہیں۔ آپ کو ہر کسی کا ایک درد محسوس ہوتا ہے، ایک پین محسوس ہوتا ہے آپ کو ہر چیز کا۔ اگر آپ درخت دیکھتے ہیں، درخت کے پتے زمین پہ گرے ہوئے، تو آپ کو ان پتوں کی بھی ایک فیلنگ آئے گی کہ یار یہ اپنے اس چیز سے بچھڑ گئے ہیں، درخت سے بچھڑ گئے ہیں۔ ایک درخت جو جب یہ پتے سبز تھے تو درخت نے اپنے اوپر لگا کے رکھے، اپنے ساتھ ان کو جوڑ کے رکھا، ان سے فائدہ حاصل کیا، ان کو دیا فائدہ۔ اور جب یہ پیلے ہو گئے، خزاں آ گئی، جب یہ درخت کے کسی کام کے نہیں رہے، درخت نے ان کو گرا دیا، اپنے قدموں میں پھینک دیا، نیچے کر دیا، اب بیگانہ کر دیا۔ تو آپ کو اس چیز کا بھی اتنا، آپ جب ڈپریشن میں چلے جائیں گے آپ کو اس چیز کا بھی درد محسوس ہوگا، آپ کو فیل ہوگی، آپ کو وہ چیزیں محسوس ہوں گی جو ایک عام انسان، ایک عام شخص جو نارمل ہے وہ یہ چیزیں فیل ہی نہیں کر سکے گا۔ آپ کو ہر تصویر کا وہ رخ، وہ انداز نظر آئے گا جو عام شخص وہ کبھی بھی شاید کتنے بھی کوشش کر لے وہ حاصل نہیں کر سکے گا۔ ڈپریشن میں آپ پہ ایک نئی دنیا، ایک نئے راز کھلتے ہیں چیزوں کے، جو آپ کو ایک نیا احساس دیتے ہیں، ایک نئی فیل دیتے ہیں اس چیز کو سمجھنے کی اور اس کو جانچنے کی اور اس کو دیکھنے کی۔
اپنی ایکسپیکٹیشنز کو جو خاص طور پر لوگوں پر ہیں، آپ کو ایکسپیکٹیشنز کہ یار وہ یہ کر دے گا، میں نے اس کو یہ کہا ہے، وہ کہتا ہے، کہ آپ کو جو توقعات ہوتی ہیں لوگوں پہ، کوشش کریں ان کو جتنا کم ہو سکے اتنا کم کر دیں، لوگوں سے امید لگانا چھوڑ دیں۔ وہ کہتے ہیں نا ایکسپیکٹیشنز نیور کم ٹرو، تو جتنا ہو سکے اپنے آپ پہ انحصار کریں، اپنے پہ بھروسہ کریں۔ آج کل کی دنیا اس طرح ہی ہے، آپ کو نہ چاہتے ہوئے بھی دوسروں پر بھروسہ کرنا پڑتا ہے، دوسروں پر ایکسپیکٹیشنز کرنی پڑتی ہیں، ان سے ایکسپیکٹ کرنا پڑتا ہے، پر جتنا ہو سکے اس چیز کو کم کرتے جائیں۔ جتنا آپ اس چیز کو کم کرتے جائیں گے اتنا ہی آپ اپنے اندر بہتری محسوس کریں گے، اور جتنا ہو سکے اس بات پر عمل کریں کہ آپ اکیلے دنیا میں نہیں ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ذہین ہیں، آپ جیسا شخص کوئی نہیں، آپ بہت بڑی بلا ہیں، تو یقیناً آپ غلط فہمی میں ہیں۔ ایک وقت آئے گا جب آپ کو بھی ریپلیس کر دیا جائے گا۔ دنیا میں جتنے آپ اٹھا کے دیکھ لیں، تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لیں، جتنے بڑے دنیا میں شخص آئے ہیں، جتنے بھی امیر آئے ہیں، جتنے بھی عقل مند آئے ہیں، کسی نہ کسی نے ان کو ریپلیس کیا۔ دنیا بھولتی گئی ہے، نئے لوگ آتے ہیں، پرانوں کو دنیا بھول جاتی ہے، اور یہی اس دنیا کی حقیقت ہے۔ اگر مجھے لگتا ہے یا آپ کو لگتا ہے یا کسی کو بھی لگتا ہے کہ یار میرے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تو غلط گال ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو آپ سے بھی بہت ذہین ہیں، آپ سے قابل ہیں، فائنینشلی آپ سے اسٹرانگ ہیں، حسن میں آپ سے زیادہ ہیں، ہر چیز میں آپ سے آگے ہیں۔ تو یہ غلط فہمی یا یہ خوش فہمی میں رہنا کہ میں ہی ہوں، میرے کے علاوہ اور کوئی ہے ہی نہیں دنیا میں، یہ بہت غلط چیز ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ بڑی چیز ہیں تو اس ریالٹی کو جانیں اور سمجھیں کہ یار نہیں، میرے سے بھی زیادہ لوگ ہیں دنیا میں، کیونکہ کائنات بہت وسیع ہے، آپ کو نہیں پتہ کون آپ سے کتنا زیادہ۔ اگر آپ کو لگتا ہے آپ ذہین ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں، تو جتنا آپ پہ آپ ہیں اتنا شکر ادا کریں، اور اس چیز کی ہمیشہ توقع رکھیں، اور کہ آپ جو بھی ہیں آپ کچھ بھی نہیں ہیں، آپ سے زیادہ بہت سی چیزیں ہیں اس دنیا میں جو آپ سے بھی بہتر ہیں اور بڑی ہیں، ہر لحاظ سے بہتر ہیں۔ اور کوشش کریں جو لوگ ڈپریشن میں ہیں یا نہیں ہیں ان سے پیار سے بات کیا کریں، ان اپنا لہجہ نرم رکھا کریں۔ جو سینسٹیو پیپل ہوتے ہیں یقین کریں اگر یہ دنیا چل رہی ہے، اگر اس دنیا میں رنگ ہیں تو ان سینسٹیو لوگوں کی وجہ سے ہیں، اور سینسٹیو ہونا کوئی برائی نہیں ہے، ہر کسی کی اپنی نیچر ہے۔ اور یقین کریں جتنا بھی آپ کو آرٹ نظر آتا ہے، جتنی بھی آپ کو ایک تخلیق نظر آتی ہے اس دنیا میں جو ہو رہی ہے، یقین کریں اس میں زیادہ تر حصہ ان سینسٹیو لوگوں کا ہے۔ آپ کو جو آرٹ نظر آتا ہے، آپ کو جو اپنے ارد گرد جو ایک ایستھیٹکس فیلنگز آتی ہیں کسی چیز کو دیکھ کے، یقین کریں آپ کے وہ سینسٹیو نیچر کی وجہ سے ہے، اور جتنے وہ کریٹ کر رہے ہیں زیادہ تر لوگ اس سینسٹیو نیچر کے مالک ہیں جو یہ چیزیں کریٹ کر رہے ہیں۔ وہ دنیا کو ایک وہ چیز دکھاتے ہیں، ایک اس کا وہ رخ پیش کرتے ہیں جو عام انسان، جو ایک نارمل ہیومن بینگ ہے، وہ شاید نہیں دیکھ سکتا۔ تو کوشش کریں اپنے لہجے کو پیار والا لہجہ رکھیں، اپنی زبان کو میٹھا رکھیں، اور جتنی ہو سکے دوسروں کی ہیلپ کریں، ان کو سمجھیں اور سنیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ یہ سانپ اور بچھو کا نام، انہوں نے سانپ اور بچھو غلط رکھ دیا ہے، یہ تو انسانوں کا نام ہونا چاہیے تھا، کیونکہ آج کل جتنی کڑواہٹ اور جتنا زہر انسان کی زبان میں ہے، اتنا شاید، اور جتنا یہ ایفیکٹ کرتی ہے، اتنا شاید یہ سانپ اور بچھو کا زہر ایفیکٹ نہیں کرتا جتنا یہ انسان کی زبان سے نکلا ہوا زہر جو ہے وہ ایفیکٹ کرتا ہے۔ تو کوشش کریں اپنے ارد گرد، اپنے آس پاس جتنا بھی ہو سکے لوگوں سے میٹھی زبان سے بات کریں، اپنے لہجے کو اور دل کو نرم رکھیں، اور جتنی کسی کی ہو سکتی ہے ہیلپ کریں، اپنے اچھے لہجے سے، ہمدردی سے، اپنی کائنڈنس سے ہیلپ کریں، اور یہی چیز آہستہ آہستہ ان لوگوں کے دل میں بھی محبت اور پیار پیدا کرنی شروع ہو جائے گی، اور انشاءاللہ یہی چیز آگے چل کر سوسائٹی میں ایک ڈفرینس کریٹ کرے گی۔ جتنے بھی لوگ اس ڈپریشن میں ہیں یا اس طرح کی کوئی بھی بیماری میں ہیں تو وہ شرم یا کوئی آہر محسوس نہ کریں، جس طرح دوسری بیماریاں اس طرح یہ بھی ایک بیماری ہے، اور کترائیں نہیں لوگوں میں بتانے سے یا اس طرح کی کوئی چیز کرنے۔ لوگ آپ کو پاگل کہتے ہیں تو وہ لوگ پاگل ہیں جو آپ کو سمجھ نہیں رہے ہیں، آپ میں کوئی ایشو نہیں، یہ ہارمونل چینجز یا اس طرح کوئی ایفیکٹ ہوتے ہیں جو کبھی بھی ہو سکتے ہیں، کسی کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو کوشش کریں آپ ڈاکٹر سے رابطہ کریں، اور لوگوں کی پرواہ نہ کریں کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچیں گے کہ یار یہ تو سائیکیٹرسٹ کے پاس جا رہا ہے، سائیکالوجسٹ کے پاس جا رہا ہے، یہ تو تھیراپیز لے رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے۔ یار لوگوں کی نہ سنیں، لوگ کسی حال میں بھی خوش نہیں ہیں۔ آپ کے لیے سب سے ضروری آپ ہیں، آپ کی جسمانی اور ذہنی آپ کی جو ہے صحت، وہ سب سے ضروری ہے۔ تو کوشش کریں کہ بنا ڈرے، بنا اس چیز کو کسی سے کنسلٹ کر سکیں۔ اگر میرے سے آپ مدد لینا چاہتے ہیں تو میں حاضر ہوں، آپ کسی اچھے سے ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ اگر آپ اس چیز میں ہیں تو کوشش کریں کہ اس چیز سے جلد سے جلد باہر آ سکیں، اور جتنا جلدی آپ اس چیز سے کسی کے ساتھ کنسلٹ کریں گے اتنا بہتر، اور جتنا آپ دیر کرتے جائیں گے آپ اتنا ہی
اس دلدل میں اور دھنستے جائیں گے، اور جتنا آپ اس دلدل میں دھنستے جائیں گے اتنا ہی مشکل ہوگا آپ کو اس سے نکلنا، اور جتنا جلدی ہو سکے آپ کسی ڈاکٹر سے یا کسی چیز سے کنسلٹ کریں۔ اور اسی امید کے ساتھ میں اس ویڈیو کا اختتام کروں گا کہ ہم اپنے اور دوسروں کے ساتھ اور اس معاشرے میں اپنے لہجے کو نرم رکھیں گے، اور جو کسی کا حق ہے جس کو جتنا اپریشیٹ کرنا چاہیے ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے، اور اپنا لہجہ نرم رکھیں گے، اور ہمیشہ کوشش کریں گے کہ ہم نفرتوں کو چھوڑ کر پیار بانٹیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔